گیا برابر. اور قرآن کے مطابق عقیدہ ہمیں رکھنا ہے. مطابق عقیدہ کیا بنے گا؟ کہا جائے کہ مردہ قریب سے بھی سنتا، مردہ قریب سے بھی سنتا. اگر یہ کہا جائے تو قرآن کے مطابق عقیدہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مردہ قریب سے سنتا ہے تو پھر تو مردہ زندے کے کیا ہو گیا؟ مردہ کیا ہو گیا؟ زندے کے برابر ہو گیا. تو پھر قرآن کے مطابق عقیدہ، قرآن کے مطابق عقیدہ نہ رہا، اور عقیدہ قرآن کے مطابق رکھنا ضروری ہے. یہ طرز استدلال ہے اس آیات کریمہ سے، اس آیات کریمہ سے. اب ذرا سمجھو، ہمارے یہ دوست اب یہ کہتے ہیں کہ مردہ قریب سے سنتا ہے، اور رضاخانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مردہ قریب سے بھی سنتا ہے تو دور سے بھی سنتا ہے. البتہ ہر مردہ نہیں، مردوں میں پیر فقیر. مردوں میں کون؟ پیر فقیر. پیر فقیر ان کی قبر پہ جاؤ تب بھی سنتے ہیں، دور سے پکارو تب بھی سنتے ہیں. حالانکہ دور سے تو زندہ بھی، اور سمجھے دور سے تو زندہ بھی نہیں سنتا، لیکن ان کا عقیدہ یہاں سے کوئی پکارے شیخ عبد القادر جیلانی کو، یہاں سے کوئی پکارے شیخ عبد القادر جیلانی کو تب بھی شیخ عبد القادر جیلانی سنتے ہیں. یہاں سے کوئی پکارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول پاک سنتے ہیں. اور سمجھے ان کا تو عقیدہ ہے کہ مردے قبر کے قریب سے بھی سنتے ہیں تے قبر کے دور سے بھی سنتے ہیں. البتہ دور سے سننے کے وہ قائل ہیں کس کے لیے؟ پیروں فقیروں کے لیے، ہر مردے کے لیے نہیں، ہر مردے کے لیے. اب سمجھو، اب قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ مردہ برابر نہیں، لہذا عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ مردہ قریب سے سنتا نہیں، زندہ قریب سے سنتا ہے، مردہ قریب سے سنتا نہیں. یہ قرآن کے مطابق عقیدہ. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ زندہ بھی قریب سے سنتا ہے، مردہ بھی قریب سے سنتا ہے، تو یہ قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہے. اور رضاخانی والا عقیدہ ہو جائے کہ مردہ دور سے بھی سنتا ہے، وہ تو اور زیادہ قرآن کے خلاف. اور سمجھے وہ تو کیا ہو گیا؟ قرآن کے اور زیادہ خلاف ہو گیا نا. صرف اتنا آدمی کہے کہ زندہ جس طرح قریب سے سنتا ہے مردہ بھی قریب سے سنتا ہے، یہ عقیدہ کیا ہوگا؟ قرآن کے خلاف ہوگا. اور رضاخانیوں والا عقیدہ ہو جائے کہ قریب سے بھی مردہ سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، جو پیر فقیر ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن کے اور بھی زیادہ خلاف. اب ان کی بات تو چھوڑو نا، اب آؤ ذرا اسی مسئلے پر. اب بظاہر تو یہ ہے کہ سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر سمجھتا ہے. سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے کیا سمجھتا ہے؟ برابر سمجھتا ہے. لیکن حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو سماع موتا کا قائل مردے کو زندے کے برابر نہیں بلکہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتا ہے. اب ذرا آگے آؤ. اللہ پاک تو کہتا ہے کہ مردے کو زندہ کے برابر بھی نہ سمجھو. سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر سمجھتا ہے. پہلے تو اتنی بات ہے، مردے کو زندے کے برابر سمجھتا ہے، بلکہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر نہیں پڑتا سمجھتا بلکہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتا ہے. وہ کس طرح؟ اب سمجھو، یہ وجہ زیادت نمبر 1 زائد سمجھتا ہے، بڑھ کر سمجھتا ہے.
سماع موتا کے قائل کیا کہا کرتے ہیں کہ قبر پہ جاؤ نا، جا کے سلام کہو، مردہ سلام سنے گا، سن کر جواب دے گا۔ اب اس زندہ نے کہا سلام، مردے نے سنا، مردے نے آگے سے کہا وعلیکم السلام، مردے نے آگے سے کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ یہ جو زندہ اوپر کھڑا تھا ماسٹر صاحب، اس زندے نے مردے کا جواب سنا؟ بولو، مردہ زندے کا سلام سنتا ہے اور زندہ مردے کا جواب نہیں سنتا، تو مردہ زندہ کے برابر ہوا یا مردہ زندہ سے بڑھ گیا؟ جو سماع موتا کے قائل ہیں، سمجھو، بظاہر بات تو یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کے برابر سمجھتے ہیں، پر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ مردہ کو زندہ کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں وہ سنتا ہے۔ وہ مثلا عذاب میں مبتلا ہے بالفرض، فرشتے اس کی خوب پٹائی کر رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق اللہ عقیدہ نصیب فرمائے۔ اب اگر عقیدہ تھا غلط، کتاب و سنت کے خلاف تھا، تو قبر میں اس کی پٹائی ہے، وہ مار کھا رہا ہے، مار کھا کے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، زندہ قبر کے اوپر کھڑا ہے، یہ زندہ اس کی ہائے سنتا ہے؟ زندہ کہے السلام علیکم، وہ سن رہا ہے، تو مردہ ہائے 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 ہائے، تو زندہ اس کی ہائے ہائے بھی، تو مردہ تو زندہ سے پھر بڑھ گیا۔ زندہ آرام سے وہاں کہے، قبر پہ کھڑا ہے، بڑے ادب سے گیا، جی السلام علیکم، حضرت جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، بڑے ادب احترام سے کہتا ہے، وہ سن رہا ہے، تو مردے پہ بالفرض گڑبڑ شروع ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اور سمجھے وہ ہائے ہائے کرے تب بھی زندہ سنتا نہیں ہے، تو زندے سے مردے کو کیا سمجھا انہوں نے؟ بڑھ کر سمجھا۔ اوے سمجھو، سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر نہیں، بلکہ حقیقت میں مردے کو زندہ سے بڑھاتا ہے، مردے کو زندہ سے۔ قرآن تو برابر کا بھی عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، پر اخدا ہے تو پاویں قرآن اجازت دے تے پاویں نہ دے، میں ود کے عقیدہ رکھ سوں، اللہ ہی محفوظ فرمائے۔ اب یہ وجہ زیادت نمبر 1، وجہ زیادت نمبر، سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر ہو نہیں سمجھتا، بلکہ دراصل وہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتا ہے، اور اللہ کی کتاب تو برابر سمجھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی، تو بڑھ کر سمجھنے کی اجازت بھی طریقے اولا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کب؟ جب دل میں کچھ انابت ہو کہ مرنا ہے، ضد ہو تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ آئیے جی، یہ ایک وجہ زیادت، اور کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں ہو یا سارے برزخ میں چلے گئے ہو؟ خدا دے بندے ہو، توجہ کرو، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ ضد سے محفوظ فرمائے۔
اللہ کتاب و سنت کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ سمائے موتا کا قائل بظاہر مردے کو زندہ کے برابر اور حقیقت میں مردے کو زندے سے بڑھ کر، یہ ایک وجہ زیادت کی آپ کے سامنے آئی۔ دوسری وجہ زیادت کی، مردے کی قبر پہ جاؤ، جا کے آہستہ دل میں کہو السلام علیکم، اونچی آواز سے نہیں، دل سے۔ اب دل کی آواز سے آہستہ آہستہ، سرن، جہرن نہیں بلکہ کیا، سرن۔ سرن زندہ بھی نہیں سنتا۔ قبر پہ جو جاتی ہیں تو کیا خیال ہے، یہ جہرن سلام کہتے ہیں یا سرن کہتے ہیں؟ یا ان کا عقیدہ ہے کہ جہرن سلام کا ہو تو پھر تو سنیں گے اور سرن سلام کا ہو تو نہیں سنیں گے؟ جا کے دل ہی دل میں کہتے ہیں السلام علیکم، اور عقیدہ ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ یہ سرن سلام کہا جائے، سرن، تو کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، حالانکہ سرن تو زندہ بھی نہیں سنتا، زندہ سنتا ہے جہرن۔ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، امام صاحب آپ کے نماز پڑھائیں گے، نماز میں وہ قرات کریں گے سرن، قرات کریں گے سرن، سری قرات ہوگی، سری آپ سنیں گے؟ ہاں کیوں؟ وہ زندہ ہے نا، مردے ہوتے تو پھر سنتے۔ یہ قصور ہے، زندہ کیوں ہیں؟ مردے ہوتے تو پھر۔ اب یہ سری قرات ہے، ظہر کی قرات سری، عصر کی قرات سری، مغرب کی تیسری رکعت کی قرات سری، عشاء کی آخری 2 رکعتوں کی قرات سری۔ یہ سرن قرات، زندہ نہیں سنتا، پہلی صف والا نہیں سنتا، سمجھے؟ ہاں جہرن قرات آپ کریں گے، جہرن قرات۔ مغرب کی نماز ہے، امام صاحب جہرن قرات کرتا ہے، عشاء کی نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں جہرن قرات کرتا ہے، صبح کی نماز ہے، امام جہرن قرات کرتا ہے۔ جاری قرات ہو تو زندہ سنتا ہے، سری قرات ہو تو زندہ نہیں سنتا۔ اور مردہ سری سلام بھی سنے، مردے کی قبر پہ جاؤ، جہرن نہیں سرن کہو السلام علیکم، سرن، سرن کہو، تب بھی عقیدہ کیا ہے کہ وہ سنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی سمائے موتا کا قائل مردے کو زندہ سے بڑھاتا ہے، وہ سمجھے؟ جو سمائے موتا کا قائل ہے وہ مردے کو زندے سے بڑھاتا ہے۔ یہ وجہ زیادت نمبر 2۔ اس وجہ زیادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جہرن اور سرن کے ساتھ، جہرن اور سرن کے ساتھ۔ آگے آئیے، وجہ زیادت نمبر 3، وجہ زیادت نمبر 3۔ اب زندہ بہرا ہے، زندہ سنتا، مر جائے تو اب جو سمائے موتا کے قائلین ہیں وہ مردوں میں کوئی فرق کریں، مردوں میں کوئی بورڈ لگا دیں جی یہ بہرے تھے یہ تو نہیں سنتے، اور یہ بہرے نہیں تھے یہ سنتے ہیں۔ جو سمائے موتا کا قائل ہے وہ ہر مردے کے سننے کا قائل ہے، وہ بہرا اور غیر بہرے کا فرق نہیں کرتا۔ اب زندہ تھا بہرا نہیں سنتا تھا، اور سمائے موتا کے قائل کے نزدیک مرنے کے بعد اب بہرا بھی سن رہا ہے۔ بہرے کو چاہیے مر جائے تاکہ جلدی سننے والا تو بن جائے۔ سمائے موتا کا قائل بہرے کے بھی سننے کا قائل ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ مردے کو زندے سے کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ یہ وجہ زیادت نمبر 3۔ آگے وجہ زیادت نمبر 4۔ وجہ زیادت نمبر 4،
نابینا، نابینا ہو تو دیکھتا سماع موتا کا قائل کہتا ہے کہ مردہ دیکھتا بھی ہے، مردہ نابینا تھا، زندہ دیکھتا، اب مرنے کے بعد دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد او جی جب قبرستان میں آیا کرو نا تو پاؤں کی طرف سے آیا کرو، سر کی طرف سے نہ آیا کرو۔ او جی جب قبرستان میں آنا ہو سر کی طرف سے نہ آیا کرو، پاؤں کی طرف سے آیا کرو۔ کیوں؟ سر کی طرف سے آؤ گے تو مردہ جو پیر صاحب ہے نا اس کو یوں گردن مروڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے، یوں گردن مروڑ کے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ مردے کو خامخواہ تکلیف نہ دو، پاؤں کی طرف سے آؤ، وہ سیدھا نشانہ لگا کے تم کو دیکھ لے۔ اے جی مردہ دیکھتا ہے، بلے بلے سونےو۔ نابینا زندہ ہو دیکھتا نہیں ہے، اب مرنے کے بعد اب دیکھ رہا ہے۔ یہ چوتھی زیادت کی وجہ۔ آگے جی وجہ زیادت نمبر 5، وجہ زیادت نمبر، زندہ انسان ہے، سمجھو دیوار سامنے آ جائے، دیوار کے پرلے طرف کون ہے دیکھتا، ذرا سا دیوار کا پردہ آ گیا اور سمجھے چادر کا پردہ آ گیا اور سمجھے پردہ آ جائے تو زندہ انسان دیکھتا نہیں۔ مردے پر 1000 من مٹی آ گئی، سینکڑوں من مٹی آ گئی مردے کے اوپر، اتنی مٹی آنے کے باوجود پھر بھی دیکھ رہا ہے، بلے بلے۔ تو مردہ کیا ہوا؟ زندے سے بڑھ گیا۔ حقیقت میں جو سماع موتا کے قائلین ہیں وہ مردے کو زندہ کے برابر ہی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو مردے کو زندے سے کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 5 اعتبار سے مردے کو زندے سے بڑھانے کے وہ قائل ہیں، بظاہر برابر سمجھتے ہیں، حقیقت میں بڑھاتے ہیں۔ یہ رضا خانیوں کو چھوڑو، وہ تو ویسے ہی بے لگام ہوئے، ان کا تو کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ حیرانگی اپنے ان حضرات پہ ہے جو کم از کم کتاب و سنت کا نام لینے والے ہیں، اکابرین دیوبند کا نام لینے والے ہیں، اکابرین دیوبند جو قرآن اور سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کا نام لے لے کر پھر آگے اتنے ڈھیلے بن چکے ہیں تو للڑ بن گئے نہیں۔ اب آپ کے پاس عبارت لکھی ہوگی، یہ ساری عبارت تقریباً واضح ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اب آگے نظریہ سرفرازیہ نمبر 1، حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کا نظریہ، ایک نظریہ اور پھر دوسرا نظریہ۔ ایک نظریہ میں وہ کہتے ہیں مردہ اور زندہ برابر، دوسرے نظریہ میں کہتی ہیں مردہ زندہ سے بڑھ کر۔ لو جی، پہلے نظریے میں کہتے ہیں مردہ زندہ کے برابر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، برابر نہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ برابر ہیں، برابر۔ پھر دوسرا نظریہ اس میں کہتے ہیں برابر نہیں بلکہ زندہ سے مردہ کیا ہے؟ بڑھ کر۔ دیکھو عبارت، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی عبارت۔ پہلے جی یہ پہلا ماخذ، ہم ارخائے عنان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو سب فرق صحیح ہیں، لیکن ادراک و شعور، فہم، سماع میں مردے اور زندے
برابر ہیں، اصل گر کی بات، اصل گر کی بات ہی یہی ہے۔ سمائے موتا صفحہ 221۔ یہ عبارت ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی۔ سمائے موتا میں وہ حضرت نیلوی صاحب کی تردید کر رہی ہیں۔ نیلوی صاحب نے شفاء الصدور کے اندر، ندائے حق کے اندر، مردے اور زندے کے 44 فرق لکھے تھے۔ کتنے؟ 44 فرق ہیں۔ مردہ یہ، زندہ یہ، مردہ